ایک مہربانی فرماؤ جیڑی صف تے میں بیٹھا ہاں وہ تے کوئی نہ بیٹھے، اس تو اگلیاں دے بیٹھے۔ ادھر آ جاؤ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی ہم پر عنایت ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بہاریں، فضیلتیں، سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ کا ہم پر کرم نہ ہوتا تو ہمیں رمضان نہ ملتا، کرم ہوا ہے، رمضان مل گیا ہے۔ اللہ تو ایک کرم اور کر دے، جو ہم عبادات کر رہے ہیں اللہ ساری قبول فرما لے۔ حضرات گرامی، روزہ اہل ایمان کی ڈھال ہے، روزہ اہل ایمان کی شان ہے، روزہ مسلمان کے روح کی غذا ہے، اور ویسے جسم کی غذا تو اس مہینے میں عام دنوں سے زیادہ مل ہی جاتی ہے۔ عام دنوں میں جتنا ہم کھاتے ہیں اس کے مقابلے میں ماشاءاللہ اس مہینے میں توڑا ہی پٹ دینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں رزق میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں اور برکتوں میں بھی اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان برکت والا کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، کھلاتا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ روزہ دار کا مقام، اس کی شان، اس کی آن، اس کا مرتبہ، اس کی عزت اور اس کا اللہ کے ہاں احترام، اس کے کیا کہنے ہیں۔ ایک روزہ دار جب صبح سحری کا کھانا کھاتا ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سحری کا کھانا کھایا کرو، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فرمایا ہمارے اور سابقہ جو قوم اہل کتاب بنی اسرائیل تھی ان کے روزوں کے درمیان اگر کوئی فرق اور فاصلہ ہے تو وہ سحری کا کھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں موقع عطا کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے افطار کیا ہے، دعا بھی پڑھی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اجر ثابت ہو گیا۔ حضرات گرامی، پیاس بجھی ہے تو ہماری بجھی ہے، رگیں تر ہوئی ہیں تو ہماری ہوئی ہے، پھر اجر ہمیں کس بات کا مل رہا ہے؟ اجر ہمیں اس بات کا مل رہا ہے کہ سارا دن ہم نے نہیں کھایا تو پروردگار کے حکم سے نہیں کھایا، اب کھا رہے ہیں تو اللہ کے آرڈر سے کھایا ہے اور کھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، جب بندوں کی اطاعت کی، فرما برداری کی صورتحال یہ ہو جائے تو پھر ان کو ہر لقمے پر اجر ملتا ہے، پانی کے ہر گھونٹ پینے پر اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ روزہ دار
روزے کی وجہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے معدے سے بخارات بھی اٹھتے ہیں اور منہ کے اندر انسان کے سمیل بھی پیدا ہوتی ہے، بو بھی آتی ہے۔ ایک ہے کہ بندہ مسواک نہ کرے اور وہ بو آئے، برش نہ کرے منہ سے بو آئے، اس بو کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے منہ کی صفائی کر کے دور کرنی چاہیے بدبو۔ ایک وہ ہے جو روزے کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے روزے کی وجہ سے، اطیب عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، رب العالمین کے نزدیک، اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پر لطف اور پر لذت ہے۔ اللہ نے یہ مقام کس کو عطا کیا ہے؟ اہل ایمان کا وہ طبقہ جو روزے رکھنے والا ہے، روزہ چور نہیں ہے، روزے سے جی چرانے والا نہیں ہے۔ سارا دن بعض لوگ اس جہنم کی آگ کو، اس پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جانوروں کی طرح رمضان کے دنوں میں چرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، نہ انہیں اللہ کی قدر ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کی نمک حلالی ہے ان کے اندر، بلکہ صریحاً اللہ کی نمک حرامی، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے اپنے ایمان اور اسلام کو داؤ پر لگاتے ہوئے ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین روزے کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اس مہینے کی حرمت کو اور اس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ کر دینا، اللہ تو ہمیں بچا لینا، اور انہیں بھی یا اللہ تو ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ للصائم فرحتان، روزہ داروں کے لیے دوہری خوشی ہے، دو خوشیاں ہیں۔ کب اور کس وقت یہ دو خوشیاں ملتی ہیں؟ ایک دنیا میں ہے، ایک آخرت میں ہے۔ دنیا میں کون سی خوشی ہے اور وہ کس وقت ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرحت عند فطری، جب مسلمان سارا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو کاٹ کے روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو افطاری کے وقت فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا سینہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، طبیعت کے اندر اطمینان ہوتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی توفیق سے موسم جیسا اور کیسا بھی تھا، میں نے الحمدللہ روزہ مکمل کر کے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کر لیا۔ ایک مسلمان کو افطاری کے وقت کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے۔ آپ کو بھی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ نہیں، کچھ ادھر کے لوگ کہہ رہے ہیں ملی ہے، ادھر کے لوگ خاموش ہیں۔ جو ادھر والے خاموش ہیں مجھے پتہ ہے ان کو کھانے کے بعد ملے گی خوشی، اور ادھر والے جو ہیں ان کو افطاری پر ہی مل گئی ہے۔ ایسی ہے نا صورتحال؟ ایک خوشی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ میں آپ کو جو دوسری خوشی کے متعلق بتانے لگا ہوں وہ اس سے بھی بڑی خوشی ہے، اور وہ سن کے آپ بے حد خوش ہو جائیں گے۔ اور وہ خوشی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے کہا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّي، روزہ دار جب اس کو پروٹوکول ملے گا اور روزہ دار اپنے روزے کی وجہ سے اپنے رب کا دیدار اور اللہ سے ملاقات کرے گا۔ دوہری خوشی، دو خوشیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے روزہ دار بندوں کو عطا کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث ابھی ذہن میں آئی ہے تو میرا خیال ہے میں بیان کر ہی دوں۔ کیا خیال ہے؟ جڑے خاموش نے انہوں نے مطلب بھی انکار ہے، جڑے سر ہلا رہے ہیں وہ بھی لگتا ہے انکار ہی کر رہے ہیں۔ چند لوگ نے زبان ہلا کے کہہ رہے ہیں بھی بیان ہونی چاہیے جی۔ جنہوں نے منہ تے ماسک پائے نے تو نہ ادھر شامل نے نہ ادھر شامل نے۔ بات کر رہا تھا
سیدنا ابو ہریرہ، حدیث توجہ سے سننی ہے، بڑا ذخیرہ ہے اس حدیث کے اندر۔ آج کی گفتگو کا لب لباب نچوڑ وہ آپ کو اس حدیث سے مل جائے گا۔ اللہ اکبر، روزہ دار کا اللہ نے کتنا پروٹوکول رکھا ہے۔ حدیث سے پہلے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بعد میں حدیث بیان ہوگی۔ میں نے کہا نا روزہ دار کو کتنی خوشیاں ملتی، ایک کم ملتی ہے اور دوسری کم ملے گی۔ حجاج بن یوسف بڑا ہی پھنے خواہ قسم کا کمانڈر ان چیف تھا، اموی افواج کا امیر العساکر تھا۔ خیمہ زن ہو گیا جا کے صحرا میں، ریتلے علاقے میں، اپنے فوجیوں کو کہنے لگا جاؤ کسی کو نہ یہاں سے پکڑ کے لے آؤ جو میرے ساتھ آ کے کھانا کھائے۔ کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا، وہ گئے، ایک بدو دیہاتی عرابی بکریوں کا چروا پینڈو یا بندہ لے کے آ گئے۔ کھانا تیار ہو گیا۔ کیا تیار ہو گیا؟ جیما صاحب ادھر بھی تیار ہے، ادھر بھی تیار ہے بھائی، ماشاءاللہ، اور مجھے پتہ ہے آپ بھی تیار ہیں۔ کھانا تیار ہو کے آ گیا۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے بدو کو، پینڈو نو آ میرے نال کھانا کھا۔ وہ بدو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اور حجاج میری دعوت اس نے کی ہے جو تجھ سے بھی افضل ہے۔ حجاج کہنے لگا کیا بات کر رہا ہے بدو، تیری دعوت اس نے کی ہے جو مجھ سے افضل ہے کون؟ کہا اللہ۔ کہا کیا مطلب؟ بدو کہنے لگا میں روزے سے ہوں، وقت افطار میرا رب جو مجھے کھلائے گا کھاؤں گا، جو پلائے گا پیوں گا۔ حجاج کہنے لگا او بدو تو نے اتنی شدید گرمی میں نفلی روزہ رکھا ہے؟ بدو نے کہا یہ اس دن کے لیے رکھا ہے جو اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، اس دن کے لیے رکھا۔ حجاج نے کہا اچھا جانے دے، زیادہ لمبی بات نہ کر، نفلی روزہ ہے، توڑنے کی گنجائش ہے، آج توڑ لے، کھانا کھا لے، شاہی کھانا ہے، کل روزہ رکھ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چھوٹی سی ایک شرط ہے، وہ تو مان لے، روزہ میں بھی توڑ دیتا ہوں۔ کہا بول؟ کہا میرے کل تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو دے دے، میرے کل تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو دے دے، میں روزہ ابھی توڑ دیتا ہوں۔ حجاج کہتا ہے کہ میرے پاس اس چیز کا اختیار نہیں۔ کہا جس کا اختیار نہیں اس پہ اصرار کیوں کر رہا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ نفلی روزے نہیں توڑتے تھے اور ادھر فرضی چھوڑ رہے ہیں۔ جب ہم روزہ چھوڑیں گے تو ہمیں کیا پتا کہ بھوک کس مرض کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے، اور پیاس کس کو کہتے ہیں۔ ہمیں کیا احساس ہوگا اپنے علاقے، اپنے دیہات، اپنے گاؤں، اپنی یو سی، اپنی این سی، اپنی وی سی کے اندر جو رہنے والے غریب ہیں، کیا ہمیں احساس ہوگا کہ غربت کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کس چیز کا نام ہے۔ روزہ رکھیں گے تو 12 گھنٹے کے بعد پتہ چلے گا کہ بھوک اس چیز کا نام ہے۔ 13 گھنٹے گزریں گے پتہ چلے گا بھوک اور پیاس اس کو کہتے ہیں، اور 14 گھنٹے جب مکمل ہوں گے تو آنکھوں کے سامنے چکر آنا اور دھندلا آنا شروع ہو جائے گا، کسی کی شوگر لو ہوگی اور کسی کا بی پی کم ہوگا، عجیب و غریب صورتحال انسان کی ہوگی۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے پھر انسان کو غریب کا درد، غریب کا دکھ اور بیواؤں کی پریشانی کا علم اور احساس ہوتا ہے، اور وہ اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ خدمت کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں این سی وی سی کی سطح پر، اور آپ کے بھائی دوڑ لگا رہے ہیں جناب، سحریاں پکا پکا کے کھلا رہے ہیں اور افطاریوں کے اہتمام اور بندوبست کر رہے ہیں، اور خشک راشن بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے گھروں میں دے رہے ہیں اور مسکینوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس چیز کا احساس ہے کہ غربت بعض اوقات انسان کو خط کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، بسا اوقات فقیری، بھوک اور غربت اور افلاس انسان کو درجہ کفر تک
پہنچا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، میں آج صبح کے درس میں یہی کہہ رہا تھا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں بھوکا پیاسا نہیں مارنا چاہتے، انہوں بند ہی کر دیو، کوئی گل نہیں۔ میں بھی موبائل باہر ہی چھڈ کے آیا تواڈے احترام وچ، اللہ دے گھر دے احترام وچ اور اللہ دے احترام وچ۔ ہن تواڈیاں کالاں آن تے انہاں نوں ذرا بند ہی کر دو، بہتر ہے۔ ہاں، کیا بات کر رہے تھے بھائی؟ میں باہر پوچھ بھی لینا انہاں میں بیان کی کیتا ہے تے تسی فرنٹ دے بیٹھے ہو۔ جی کیا بات ہو رہی؟ بات یہ نہیں، بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتا ہے؟ نہیں، جو کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھوکا پیاسا میں مارنا چاہتا ہے، کھل کے بولو، مارنا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا نہیں مارنا چاہتا۔ جو بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں جذبہ ہمدردی اور ایثار و قربانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ پنڈ دی مسجد ہے نا، پہلے کیا ہوتا تھا؟ کھانے پکتے تھے، غریبوں میں بٹتے تھے، مسکینوں میں تقسیم ہوتے تھے، ٹرے بن کے مسجد کے اندر بھی آتی تھی کہ جو کوئی مسافر آیا ہوا ہے وہ بھی کھا لے گا اور وہ بیچارہ بھی کھا لے گا۔ حالت روزے سے ہے، غربت کی وجہ سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بیچارہ اپنے گھر سے نکلا ہے، اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ جس کو اپنے گھر میں کچھ نہیں ملتا تھا، اللہ کے گھر میں آتا تھا تو پیٹ بھر کے جاتا تھا۔ اور آج ہم نے جناب ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ فریجوں کے پیٹ بھرنے ہیں۔ کس کے پیٹ بھرنے ہیں؟ پہلے چیز پکتی سی جناب، تقسیم ہوندی سی، باہر گھر والے خود کھاندے سن۔ اب پہلے چیز پکتی، کہتے ہیں یہ فریج کا حصہ ہے، پہلے یہ اس میں ڈالو، پہلے اس کا پیٹ بھرتے ہیں، پھر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جو بچ جاتا ہے پھر اسی کا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور جب چیز باسی ہونے پہ آئے، پھر کام والی ماسی یاد آتی ہے کہ چلو اللہ کے نام پہ اسی کو دے دو۔ اللہ کے نام پہ باسی دیا جاتا ہے یا وہ جو پسندیدہ ہو؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لمحہ فکریہ، ایک پیٹ ہمارے جسم کے مطابق اللہ نے ہمارے ساتھ لگایا ہے، ایک 55-60 ہزار کا ہم نے گھر میں خرید کے خود رکھا ہوا ہے۔ یہ بھر بھی جائے تو وہ نہیں بھرتا، مصیبت ایسی ہے۔ اور زیادہ دنوں کے لیے رکھنا ہو تو پھر اس میں فریزر بھی ہے۔ مجھے نا ایک صاحب کہنے لگے، یہ حلیم، یہ کڑی چیزیں گنوا کے یہ جنیاں پرانیاں ہونا انیاں لذیذ ہوندیاں۔ مطلب یہ ہے کہ پکا کے کسی کو کھلانا نہیں ہے، پیٹ بھر کے خود کھانا ہے، باقی فریزر میں رکھ دینا ہے۔ یہ پرانی علب ہے، پہلے بھی خود کھانا ہے، پھر بھی خود کھانا ہے، پھر بھی خود کھانا ہے، پھر بھی خود کھانا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت کو کہاں رکھو گے؟ اس حدیث کو کہاں رکھو گے؟ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ کہ اگر تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہو، نمبر 1 سلام کو عام کرو، نمبر 2 کھانا کھلاؤ، نمبر 3 صلہ رحمی کرو، نمبر 4 رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو۔ جنت کے وارث تم ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی وہ ترغیب ہی نہیں دیتا۔ روزہ کس لیے ہے؟ کہ صبح و شام اپنا پیٹ بھرنا ہے، بھرو، برکت والا کھانا ہے، کھاؤ، حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن جن کا چولہا 15 دن نہیں چلتا، ان کی فکر کس نے کرنی؟ کھلانے والوں کو اللہ کھلاتا ہے، دینے والوں کو اللہ دیتا ہے، روکنے والوں سے اللہ روک لیتا ہے۔ جو کھلاتا نہیں وہ کھا بھی نہیں سکتا۔
یہ نہیں کہ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، بعض اوقات اللہ اس کے رزق پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آپ کے ملک کا سابقہ صدر سوائے بھنڈی کے اور ابلے ہوئے چاولوں کے کچھ کھا ہی نہیں سکتا، تھوکنا ہے اس دولت پر جو لوٹ کے اکٹھی کی ہے یا تنخواہ کی صورت میں ملی ہے۔ کیا کرنا ہے اس پیسے؟ جو کھلاتا نہیں، جو دیتا نہیں، رب بھی روک لیتا ہے اس سے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو۔ پہلے یہ شہروں سے برکت اٹھی ہے، اب دیہی علاقوں سے بھی دھیرے دھیرے اٹھتی جا رہی ہے۔ وہ مادہ پرستی کا ناسور وہ دیہاتوں میں بھی آ رہا ہے، جو کل تک شہروں میں تھا اب اس نے دیہی علاقوں میں بھی آنکھ کھولنا شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہاں بھی آنکھ کھولے، یہ ناسور اللہ اسے ویسے ہی ختم کر دے اور جذبہ خیر خواہی کو اللہ پروان چڑھا دے۔ آپ انتظار میں ہوں گے کہ وہ حدیث سنانی تھی، یہ بھول گئے ہو نا؟ الحمدللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں موجود ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ کرنی۔ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں دو چیزیں خرچ کرتا۔ کتنی چیزیں؟ من انفق زوجین، جو جوڑا خرچ کرتا ہے کس کی راہ میں؟ جوڑے تو کی سمجھے ہو؟ ہاں جی کی سمجھ آئی جوڑے تو؟ چونکہ میں نے پتہ نہیں درست بات اسی کہنا وہ جوڑے کا کی مطلب سی کیا مطلب ہے؟ لاکھ خرچ کرنے ہیں تو کتنے؟ میرے خیال پیسے کٹا ہی لیے تو بہتر ہے، چونکہ آواز بالکل ہی ڈاؤن ہو گئی۔ چلو 1000 ہو تو کتنے؟ 2، آواز نکھری ہے۔ اور میں 100 تک تو گل نہیں کرنی، 1000 ہو تو، جانور ہو تو، کپڑے ہوں تو، ہوں سمجھ آ گئی؟ نودی من ابواب الجنہ، جو جوڑا خرچ کرتا ہے رب کی راہ میں، جنت کے تمام دروازوں سے اسے پکارا جائے گا، یا عبد اللہ ھذا خیر۔ جس طرح یہ مسجد کے دروازے کتنے؟ 1 2 3 4 اور 5 بندے یہاں پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے جی، اور پھر آواز لگے چودھری صاحب ادھروں تشریف لے آؤ، وہاں سے ادھر سے تشریف لائیں، ادھر سے آئیں، ادھر سے آئیں، تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، یا عبداللہ ھذا خیر، آپ کے لیے یہ بہتر، ادھر سے آئے، وہ کہے گا ادھر سے، وہ کہے گا ادھر سے، تمام دروازوں سے پکارا۔ من کان من اہل الصلاح، جو نمازی ہے، دعی من باب الصلاح، اسے باب الصلاح سے پکارا جائے گا۔ نمازیوں کے لیے اللہ نے دروازہ ہی خاص رکھا ہے، لیکن جو دن میں 2 پڑھتے ہیں یا ہفتے میں 1 پڑھتے ہیں یا سال میں 2 پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں۔ من کان من اہل الصلاح دعی من باب الصلاح، باب الصلاح سے پکارا جائے گا۔ من کان من اہل الصیام، بات چل رہی تھی روزہ داروں کے پروٹوکول کی، تو وہ جگہ آ گئی جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا۔ من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، روزہ داروں کے لیے جو دروازہ خاص ہے اس کا نام الریان ہے۔ جب آخری روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوگا دروازہ بند کر دیا جائے گا، جس کا روزہ نہیں اس کا اس دروازے سے داخلہ ہی نہیں ہے۔ من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو مجاہد فی سبیل اللہ غلبہ اسلام کے لیے آگے بڑھتا ہے، لڑتا ہے، وردی میں، سول میں، اللہ کے دین اور اللہ کے دین کی عظمت اور اس کے غلبے کے لیے آگے بڑھتا ہے،
دعی من باب الجہاد، اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ حدیث میں یہ کہا گیا رمضان کے اندر یہ مہینہ شہر الجہاد بھی ہے، شہر فتوحات بھی۔ من کان من آل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ اور جو لوگ نہیں دیتے کیا انہیں بھی پکارا جائے گا؟ ایک وعدہ کر لو، سر نہیں ہلانا، منہ نال بول کے دسنا، جو نہیں دیتے زکوٰۃ انہیں بھی اس دروازے سے پکارا جائے گا؟ مصیبت ایک عجیب و غریب ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہیں نماز پڑھیں، کہتے سارا دین نماز میں ہے، روزہ رکھو، کہتے سارا دین روزے میں ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دو، کہتے سارا دین صدقے کے اندر ہے، تو پھر دین ہے کس جگہ پہ؟ لمحہ فکریہ زکوٰۃ بنتی ہے 5 لاکھ، دے رہا ہے کتنی؟ 50,000، بنتی کنی ہے؟ 5 لاکھ، تو کنی دے رہے ہیں؟ 50,000، باقی کنی بچی؟ 4.5۔ آپ دبا کے بیٹھا۔ ایک گل بڑی ایمانداری نال تسی دسنی ہے، اگر ایک شخص آتا ہے ہمارے پاس 5 لاکھ زکوٰۃ، وہ رشتہ دار بیچارہ غریب آتا ہے، کہتا ہے جی مجھے زکوٰۃ چاہیے، پیسے دیں، تعاون کریں، مدد کریں، ہم اس کو 50,000 دے دیتے۔ وہ بندہ دوبارہ 6 مہینے بعد آ کے پھر کہندا ہے مینوں ذرا اپنے منڈے لئی کڑی اپنی دا رشتہ دے دے، دیاں گے؟ سر نہیں لانا جی، جہاں ویاہ نہیں ہوا انہیں پہلے کہتا نہیں دیاں گے، تو جن سمجھدار بیٹھے نے وہ چپ نے۔ بولو، گل سمجھ نہیں آئی؟ دوبارہ سمجھا دیں جی، سمجھو۔ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 5 لاکھ، جو نکالنی ہے، فرض بھی ہے اور نکالنا قرض بھی ہے۔ میرا رشتہ دار آ کے مجھ سے 50,000 روپیہ لے کے جاتا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، مستحق ہے زکوٰۃ کا، کتنے لے کے چلا گیا؟ 50,000۔ پھر وہ آتا ہے 6 مہینے کے بعد کہتا ہے اپنی کڑی کا رشتہ دے، میرے منڈے واسطے اسی دیاں گے؟ تو انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی، کیوں نہیں دیاں گے یہ دسو جی؟ غریب ہے، اس قابل نہیں، غریب ہے، گویا کہ میری نظر بڑا چھوٹا تے حقیر ہے۔ اور جس غریب نے 50,000 لے کے کھائے ہیں وہ تو میری نظر میں غریب بھی ہے اور حقیر بھی ہے، اور میں وہ شخص ظالم جو 4.5 لاکھ خود ہڑپ کر گیا، میں کھا گیا، میں معزز و محترم ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ حقیر و ذلیل ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، بڑے معزز بنے پھرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جس طرح رشوت حرام ہے، جس طرح سود حرام ہے، ناپ تول میں کمی کر کے مال کمانا حرام ہے، اسی طرح زکوٰۃ روک کے خود کھانا بھی حرام ہے۔ اور حرام کی یہ قسم آپ نے شاید زندگی میں کبھی پہلے نہ سنی ہو کہ زکوٰۃ کی ایک قسم حرام بھی ہے، اور وہ قسم ہے جو انسان روک کے خود کھاتا ہے اور اپنی اولاد کو کھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے چل رہے ہیں، کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اپنی بیٹی کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، بیچارے حسن بھوک ستا رہی تھی، کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی، کھجور تھی صدقے کی، اور سادات پر، سیدوں پر، آل رسول پر وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چلو بچہ ہے، بھوکا بھی ہے، بھوک ستا رہی ہے، ایک دانہ ہے کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا، نہیں، آپ نے اپنی انگشت شہادت اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال کر اس کھجور کو باہر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اے بیٹے، ان الصدقہ لا تحل لآل محمد، صدقہ جو ہے یہ آل محمد کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ کیا آج وہ جذبے، وہ ولولے، وہ تڑپ، وہ فرق کیا وہ ہے ہمارے اندر؟
اور آ کے دعائیں کرواتے ہیں لوگ کہ جناب دعا کریں، فصل تباہ ہو رہی ہے، فصل برباد ہو رہی ہے۔ فصل اس وقت کیوں برباد نہیں ہوتی تھی؟ جب بیلوں سے ہل چلائے جاتے تھے، کھاد کی جگہ پہ گوبر ڈالا جاتا تھا، جب سپرے بھی نہیں ہوتے تھے، اور جب نہری پانی لگا کرتے تھے، پانی نہر کا لیٹ ہوتا تھا تو آسمان سے اللہ لیٹ نکال کے بارش برسا دیتا تھا۔ وہ وقت بھی تھا۔ آج تباہی ہے، بے برکتی ہے۔ کیوں؟ ٹریکٹر سود پر، کھاد سود پر، سپرے سود پر، بیج سود پر، پانی وہ سود کے اوپر، اور پھر جو عشر بنتا ہے وہ نکالتے ہوئے کلیجے منہ کو آتے ہیں، آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں، اچھا کیسے نکالوں؟ پھر رب کھڑی فصلوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، تیار فصلوں کو بھی اللہ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں تجارت کو فروغ نہیں مل رہا جناب۔ کیا یہ کرونا آیا ہے 3 دن مارکیٹ بند رہتی ہے؟ ایسے رہتی ہے؟ ہم ذرا اپنی اداؤں پر تو غور کریں۔ کیا اپنے کاروبار کی زکوٰۃ دیتے ہیں یا روک کے بیٹھے ہیں؟ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دعا کیجئے، میں پوچھتا ہوں کہیں کاروبار میں سود تو نہیں؟ کہتے ہیں دعا کیجئے، مطلب کیا کہ ہے دعا کیجئے، پوچھتا ہوں زکوٰۃ پوری دیتے ہو؟ کہتے ہیں جی آپ دعا کریں۔ کوئی دعا نہیں ہے، پہلے دعا پہلے نہیں، دعا بعد میں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرے حبیب پہلے ان سے زکوٰۃ و صدقات وصول کیجئے۔ آپ نے عامل مقرر کیے ہوئے تھے جو جا کے وصول کرتے تھے، اور ان کے مالوں کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، اور پھر ان کے حق میں دعا کیجئے۔ جب منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا تو سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں انہوں نے اعلان قتال کر دیا اور کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان کا سر قلم کروں گا، میں ان کے خلاف قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو صدقہ دینے والا ہے اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے جو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ کیا کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ۔ سوال کرنے سے پہلے ذرا انداز دیکھیں۔ ہم وہاں کھڑے ہو کے مولوی صاحب کو بولا مولوی صاحب ذرا چھیتی آئیں یا قریب مولوی صاحب کا کی وہ ایک مسئلہ دے دسی یاد۔ مسئلہ ابو بکر نے بھی پوچھا ہے، مسئلہ ہم بھی پوچھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے مسئلہ کیسے پوچھا؟ کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول، جنت کے ایک دروازے میں سے کسی کو پکارا جائے اور اس میں داخل ہو جائے، جانا تو جنت میں ہے، بات تو پوری ہو گئی، لیکن کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے، کوئی ایسا خوش بخت ہے؟ فہل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، جسے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، کسی کا ایسا پروٹوکول ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے یقین ہے کہ آپ انہی میں سے ہیں جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے پکارا۔ یہ جستجو اگر ہم کریں، یہ توفیق اگر ہم اللہ سے مانگیں تو ہم بھی ان میں شمار ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ رمضان جو تیزی سے گزر گیا، آج کتنے روزے گزر گئے؟ باقی کتنے؟ جی 12۔ دعا کریں 12 ہو جائیں۔ تمہیں اے پتہ ہے کہ 12 ہیں نے، میں کہ ہو جان تو پھر آمین دی آواز نہیں آئی، کیونکہ 11 نہیں تو اسے نیت کیتی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو کیفیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بیان کرنا۔ اذا داخل العشر ایقظ اہلہ شد میزرا، آپ اہل و عیال کو جگا لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے اور اپنی جد و جہد میں اضافہ کر لیتے تھے۔ وہ عشرہ آنے والا ہے اور اس عشرے کے اندر 5 طاق راتیں۔ کتنی 5 رات؟ کون کون سی؟ پہلی کون سی؟ جس کو یہ رات مل گئی
اللہ کے حبیب نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کو قدر کی رات مل گئی اور اس قدر کی رات کے اندر اس نے القیام کیا، اللہ کی عبادت کی، رب کو راضی کیا، رب اس کے بدلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ عشرہ آ رہا، اس کی طاق راتیں آ رہی ہیں، وہ کام بھی کرنا ہے، اور صدقۃ الفطر وقت پر نکالنا۔ صدقۃ فطر جو ہے وہ وقت پر نکالیں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت فرض کی ہے۔ پیمانہ کتنا ہے؟ ساعن، ایک سا، تقریباً 2.5 کلو۔ کس کس چیز سے؟ من تمر او بر او شعیر او عقط او زبیب، منقے سے دو، انجیر سے دو، گندم سے دو، چاول سے دو، ایک ساتھ دینا ہے۔ اے نہیں کہ سارا ہی پھاڑ لینے اس کامنوں کے بعد دینی گندوں میں، سب تو کٹ ریٹ ہے لہٰذا وہ چیز دینی ہے، نہیں، جو کھاتے ہیں وہ بھی دیں، اس چیز کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اور اللہ کو یاد کریں۔ غریب پروری جو ہے یہ اپنا شعار بنا لیں رمضان اور غیر رمضان کے اندر، اور پھر رمضان میں اندر کی جانے والی جو جد و جہد ہے اس کو عزم کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ باقی 11 مہینوں میں بھی ہم نے اپنی زندگی ویسے گزارنی ہے جس طرح رمضان کے اندر۔ تو پھر یہ بات یاد رکھنا، جس شخص کا سارا سال 11 مہینے رمضان کی طرح ہو جاتے ہیں، اس کا ہر دن پھر عید کا دن ہی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے امتیاز چیمہ صاحب، ان کی پوری ٹیم، مشتاق بھائی اور ہمارے میزبان مکرم جی اشفاق صاحب، ان کو اور آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ ان حماق سے بیٹھے ہیں۔ آپ نے سنا ہے روزے کی حالت میں اور اس تھکن میں اور افطاری کے بعد اس طرح بیٹھ کر، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اور اللہ ہماری تمام تر فرضی نفلی چھوٹی بڑی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا